بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروانا، یہ واقعہ ذکر ہو رہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ جنت میں ٹھہرے. یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کو دنیا کی نیابت کے لیے پیدا فرمایا تھا کہ آپ دنیا میں میرے نائب بن کر نظام دنیا کو چلائیں. تو ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کو جنت میں رکھا گیا اور پھر ایک سبب بنا اور اس سبب کے ذریعے آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ گزار کر دوبارہ آپ جنت میں تشریف لے گئے. تو فرمایا وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، بغیر روک ٹوک کے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، ولا تقربا، اور تم قریب نہ جانا دونوں، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، بس تم ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا گیا، مما کانا فی، جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، تم نیچے اترو، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا، ومتاع، اور نفع اٹھانا، الی حین، ایک وقت تک کے لیے. فتلقى، پھر آدم علیہ السلام نے فتلقى، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. قلنا، اور ہم نے حکم دیا، اہبطو، تم نیچے اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی جنت سے، جمیعہ، سارے کے سارے.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فلا خوف علیہم تو ان پر نہ کوئی ڈر ہے ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کریں گے وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اولئک اصحاب النار وہ دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اس میں سے تم چاہو جو چاہو جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ یہ آپ کو جنت میں ٹھہرا دیا کہ آپ کو حضرت آپ کی بیوی حضرت اما حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے تنہائی محسوس کی ہے کہ میں اپنی جنس کا اکیلا ہوں میری جنس میں سے کوئی اور بھی ہونا چاہیے تاکہ مجھے سکون محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سے جناب حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو فرمایا کہ تم اسی جنت میں رہو بغیر روک ٹوک کے جہاں سے چاہو جو جی تمہارا چاہے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہیں جانا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے وہ درخت کون سا تھا جس سے منع کیا گیا مفسرین نے اپنی آراء لکھی ہیں کسی نے گندم کا درخت لکھے کسی نے کچھ اور لکھے کسی قرآنی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں اس درخت کا تعین نہیں ہے اس لیے بس اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے کہ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا وہ درخت کون ہے اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے یہاں جو لفظ ذکر ہوا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ جو ظالم کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بے جا کرنا اور ظلم کا اطلاق خلاف اولا مکروہ تنزیہی سے لے کر کفر و شرک تک کے اعمال پر ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں ان سے گناہ ہو سکتے نہیں ہیں تو جنہیں فرمایا گیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اس درخت سے اب شیطان برگلا کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس درخت کے قریب لے گیا جہاں سے منع کیا گیا تھا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اور انہیں جنت سے نکلوا دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تو ہم نے کہا تم نیچے اترو یعنی زمین پہ چلے جاؤ اور تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے یعنی وہاں سے انسان کی اور شیطان کی دشمنی کا جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہاں پہ ایک اور بات قابل توجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت کے قریب جانا یہ گناہ نہیں تھا گناہ تب بنتا جب وہ جان بوجھ کے جاتے شیطان نے انہیں پھسلا دیا فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا قرآن مجید میں ایک مقام پہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وہ بھول گئے ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا یعنی وہاں جانے کا ان کا ارادہ نہیں تھا بھول کے چلے گئے تو جو کام بھول کے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معاف ہوتا ہے اس کی پہ اتنی ناراضگی نہیں ہوتی جو جان بوجھ کر معاملہ کرنے پہ ناراضگی ہوتی ہے تو اس لیے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا کچھ لوگ گناہ کا کام کریں اور جب روکا ٹوکا جائے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے باپ حضرت آدم نے بھی تو گناہ کیا تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وہ بھولتے ہیں اور ان کا بھولنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے مشاہدے میں اور اس کی بارگاہ کے لیے مراقبے میں اس قدر مستغرق ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کام کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی تو ان کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت کا سبب ہوتا ہے کہ ان کے بھولنے سے امت کے لیے شرعی مسائل واضح ہوتے ہیں کہ بندہ بھول جائے تو پھر اس کا خمیازہ بندہ کیسے بھگتے تو جب حضرت آدم علیہ السلام بھولے تو ایک سبب بن گیا
جنت سے دنیا میں آنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے کیا تھا۔ تو اس معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام پہ اعتراض کرنا یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ معاملہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ، تمہارے پاس کے دشمن رہیں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنا ہے ایک وقت کے لیے، وَمَتَاعٌ، وہاں سے فائدہ تم نے اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ پتہ چلا کہ دنیا میں ہمارا ٹھکانہ مستقل نہیں ہے، ایک خاص وقت کے لیے، جتنی اللہ کسی کو عمر عطا فرمائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب یہ کون سے کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور حدیث شریف مستدرک حاکم کی ہے، حدیث نمبر 4228، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تجھ سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ میری بھول کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، فرمایا ہم نے تجھے بخش دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آپ نے وہ دعا بھی مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اور دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ پھر فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب جنت سے اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کے سلسلے چلائے۔ تو فرمایا یاد رکھنا جب بھی کوئی ہدایت آئے تو اس ہدایت کو قبول کرنا، جو ہدایت کو قبول کریں گے فمن اتبع ہدایا، جو ہدایت کو قبول کرے، جس نے میری ہدایت کو قبول کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے لیے کوئی ڈر نہ وہ غمگین ہوگا، دنیا میں بھی پریشانی کوئی نہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں اس کے شامل حال ہوں گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو کفر کرے ہماری آیات کا اور انہیں جھٹلائیں تو وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا، اور اس میں آخر میں جو ہمارے لیے رہنمائی کی بات آئی ہے وہ یہی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو فرمایا کہ تمہیں دنیا میں تو بھیج دیں اور پیچھے پیچھے تمہاری ہدایت کا سامان بھی کر دیں، اور تم نے دنیا میں رہتے ہوئے وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہماری ہدایت کو کبھی نہیں بولنا۔ دنیا کے معاملات چلانے ہیں ہماری ہدایت کے مطابق، جو ہماری ہدایت کے مطابق نظام چلائے گا وہ ہمارا محبوب ہوگا، اور اسے ہم دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائیں گے، اور جو ہماری ہدایت کا انکار کرے گا اس کے لیے ہم نے دوزخ تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس کے اندر جو ہدایت کی تربیت کی باتیں آئی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہدایت کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔